مختصر اتنا بتا دوں گا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے، وہ اپنے خچر پر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، بہت ویران تھی، سارے گھر کی چھتیں نکل گئی تھی، بہت پرانی کوئی بستی تھی۔ انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اے اللہ، زمینیں اجڑتی ہیں پھر آباد ہوتی ہیں، یہ گھر سب تباہ و برباد ہو گئے، کیا یہ سب بستی کے ویران ہونے کے بعد تو پھر انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ خیال آیا کس کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ نے اسی وقت ان کو سلا دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، موت کی نیند سلایا، 100 عام، 100 سال تک۔ کتنے؟ 100 سال تک۔ جب وہ گئے تھے تو تقریباً ان کی عمر 35 یا 40 سال کے قریب کی تھی، 100 سال سو گئے۔ ثم بعثها، 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا پھر سے، کون؟ رب ذوالجلال۔ پوچھا قال کم لبست، کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا لبست یوما او بعد یوم، آدھا دن یا تھوڑا سا دن میں سویا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو جو ساتھ میں کھانا پانی لایا تھا اسے دیکھ کہاں ہے؟ 100 سال میں کون سا کھانا پانی رہے گا؟ وانظر الی حمارک، اپنے گھوڑے کو دیکھ، خچر کو دیکھ، کہاں ہے؟ اس کی تو ہڈیاں نکل گئی تھی، ہڈیاں بھی گل گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ 100 سال یہاں سویا۔ اللہ نے خود فرمایا بل لبست 100 عام، تم 100 سال یہاں سوئے ہو۔ جب اللہ نے یہ سب چیزیں دکھایا تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا جیسے وہ سوئے تھے اسی عمر میں دوبارہ اٹھے ہیں، اسی حالت میں اٹھے۔ اور پھر کہا تبین فلما تبین لو ان اللہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتے ہیں جب ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، کہا اے اللہ تو ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ اب وہ جب اپنے گاؤں میں آئے تو یہاں کون پہچاننے والا تھا؟ ان کا بیٹا، ان کی بیٹیاں، ان کی عمر 120 سال ہو گئی تھی۔ اس وقت لمبی لمبی عمریں بھی ہوتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کے ہیں اور بیٹا جو ہے 120 سال کا ہے، بیٹی 115 سال کی ہے، 100 سال کا جو ڈیفرنس ہے۔ یہ تو اتنے ہی تھے اور بچے بڑے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے، جوان باپ ہے اور بیٹے بوڑھے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن میں واپس آئے تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں۔ لوگ کہاں مانے؟ بنی اسرائیل تھے وہ، بنی اسرائیل بڑی ڈھیٹ قوم۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عزیر ہو، جھوٹ بول رہے ہو، 100 سال ہو گئے عزیر کو غائب ہو کر کے، ابھی کہاں سے آئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو بہت منایا، میں ہی عزیر ہوں، مانو مجھ کو۔ تو بعد میں پھر ان کی ایک خادمہ تھی، ان کے ہاں خدمت کرتی تھی، وہ بھی جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے تو وہ 20 سال کے قریب کی تھی، لیکن اب وہ 120 سال کی ہو گئی تھی، بہت بوڑھی تھی۔ اس نے کہا میں عزیر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، ان کی پیٹھ پر ایک مسا ہے، ایک نشان ہے، کوئی مہر ہو یا کوئی نشان ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ عزیر کو پوری تورات زبانی یاد ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر پائی گئی تو عزیر ہے۔ تو پہلے تورات سنی گئی تو آپ نے لفظ بلفظ پوری تورات سنائی۔ اس وقت کسی کو تورات یاد نہیں تھی، معلوم نہیں تھی۔ دوسرے آپ کا جبہ اٹھا کر دیکھا گیا تو جہاں اس بوڑھی خادمہ نے کہا تھا وہ نشان ویسے کے ویسے باقی تھا۔ تب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کی حضور صرف یہ خیال کیا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کو پھر دوبارہ تو اٹھا سکتا ہے، اللہ نے مجھے کو سلا دیا، 100 سال سلایا اور پھر اٹھایا اور مجھے اپنی قدرت دکھایا۔ اللہ رب العزت ہر بوسیدہ چیز سے بھی جاندار کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ عقیدہ ہی ہماری جان ہے، جڑ ہے۔ تم مر جاؤ، جل جاؤ، پانی میں ڈوب جاؤ، شیر کھا لے، چیتا کھا لے، کچھ بھی ہو، مولا پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، یہ مت سمجھنا۔ اور بیچارے ہمارے ہاں دیکھتے نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں۔ کیوں جلاتے ہیں؟ موت کے بعد میتوں کو لا کر کے چیتا کو جلا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے جلا کے راکھ کر دو تاکہ حساب ہی نہ ہو، جتنا پاپ کرنا ہے کر لو۔ ارے نادان، پیدا کیسے ہوئے تھے؟ کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ کیا پورا مشین میں ڈال کر کے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ تمہیں یہ نہیں معلوم
बाप के एक बूंद नुतफे से मां के पेट में जाकर तुम करार पाए, उस नुतफे से तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोश्त में बदला, गोश्त में हड्डियां बनाया, हड्डियों के बाद चेहरा बनाया, चेहरे से फिर हाथ पैर बनाया, फिर उस पर बाल उगाए, फिर तुम्हें शक्ल अता की। एक बूंद पानी से पूरी शक्ल बना सकता है, तुम्हारी राख से क्यों नहीं उठा सकता? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है। कोई ये गुमान भी ना करे कि मैं खत्म हो जाऊंगा तो मुझे उठाया नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह से उठाने पर कुदरत रखता है। यही अकीदा हमारी जान है मुसलमानों की। हमें डर किस बात का है? आखिरत में हमें जवाब देना है। इसलिए हम शराब को हाथ नहीं लगाते, चोरी इसलिए नहीं करते, हम सुस्ती काहिली अपनी शरीयत में सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमें क़यामत के दिन खड़े होने का खौफ है, अल्लाह के हुजूर जवाब देने का डर है। अगर ये डर निकाल दो तो फिर इस्लाम खोखला हो जाएगा। कुछ नहीं, जो मन में आए वो करो। जैसे दूसरी कौमों को देखते नहीं आप, हर बर्थडे पार्टी पर उनके शराब के बगैर नहीं चलता, जिना के बगैर कोई चीज नहीं होती। उन्होंने सारे गुनाहों को रिवाज दे दिया। क्यों? उनका तसव्वुर ही नहीं मरने के बाद दोबारा उठने का, कोई तसव्वुर ही नहीं। उन्होंने तो पुण्य जन्म के अकीदे लेकर के रखे हैं, दोबारा फिर पैदा होंगे 7 जन्म में बार बार पैदा होंगे। तो ये अकीदा ही बिगाड़ करके रखा हुआ है लोगों को। हाँ, इस्लाम ने ये दिया है कि तुम्हें मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा फिर उठाएगा और हिसाब किताब होगा, पूरे के आमाल भी देखे जाएंगे। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की है अल्लाह वो भी दिखाएगा, जिसने राई के दाने के बराबर बुराई की अल्लाह उसे वो भी दिखाएगा, सब दिखाया जाएगा। ये खौफ हमें बचा करके रखता है। इसीलिए दूसरों को न देखें दूसरे किस तरह से अय्याशी कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है दोबारा उठाए जाने का, बल्कि बस ज्यादा से ज्यादा अगर डराते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इतना ही डराते हैं, अरे ज्यादा पाप करेगा तो अगले जन्म में चूहा पैदा हो जाएगा, अगले जन्म में कुत्ता पैदा हो, इतना ही डर है, उससे ज्यादा का डर नहीं। ये अकीदा हमारा नहीं है मेरे अजीजों। आप इस अकीदे पर रहो, अगर बुरा करूंगा तो अल्लाह उठाएगा और पूरे मजमे में मेरे अमाल दिखाएगा और फिर हम मुझे दोज़ख में भी डालेगा, और अगर नेक काम करूं तब भी मुझे अल्लाह उठाएगा और सबके सामने मेरी नेकियां बयान की जाएंगी और फिर मुझे जन्नत का परवाना सुनाया जाएगा। मौला करीम हम सबको रमजान की बरकतों से अकीदे आखिरत मजबूत अता फरमाए। रब करीम कुरान करीम की तफसीर पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हर आयत को मौला हमारे सीनों में उतार दे। कुरान अजीम को हमारी कब्र का साथी बना, हमारे हशर का साथी बना। मौला हम सबसे होने वाली खताओं को दरगुजर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल